الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک کی گفتگو کا عنوان ہے حقوق زوجین، میاں بیوی کے حقوق۔ اللہ تعالی حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید دوسرا پارہ سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر 187 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری لباس ہیں، یعنی عورتیں جو ہیں، اللہ پاک نے فرمایا وہ مرد کا لباس ہیں، اور مردوں کو فرمایا یہ عورتوں کے لباس ہیں۔ تو پیارے محترم بھائیوں، لباس کا جسم کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہ لباس جو ہے اس نے پورے جسم کو چھپا کر رکھا ہے، تو اس لیے مرد کو عورت کا لباس فرمایا اور عورت کو مرد کا لباس فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے بہت سے مقامات پر میاں بیوی کے حقوق کو بیان فرمایا ہے، تو آج معاشرے کے اندر اس بات کی ضرورت ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کے حقوق کو پہچانے، عورت جو ہے یہ مرد کے حقوق کو پہچانے۔ تو آج کے جمعۃ المبارک کے اندر ہم چند آیات بینات اور چند احادیث کا مفہوم بیان کریں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔
تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان نگران ہے، ہر ایک آدمی نگران ہے۔ قیامت والے دن ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حکمران جو ہے اس کا عوام سے پوچھا جائے گا، اس کی رعایا سے پوچھا جائے گا۔ جس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو کل قیامت والے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رب کے دربار میں پوچھا جائے گا کہ اے عمر، تیری حکومت میں ایک بکری کا بچہ جو تھا وہ پیاسا مر گیا، تو ہر حکمران سے اس کی عوام رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ مرد کا اپنی بیوی کے متعلق سوال کیا جائے گا، بیوی کا مرد کے بچوں اور اس کے گھر کے جتنے معاملات ہیں ان کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ خادم کا اپنے آقا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ الغرض ہر ایک سے ہی قیامت والے دن اس کا پوچھا جائے گا۔ تو آج میرے بھائیوں، اگر انسان مرد ہے تو اس کی بیوی کے بارے میں قیامت والے دن سوال کیا جائے گا کہ تیرا رہن سہن کیسے تھا، تیرا اس کے ساتھ رویہ کیسے تھا، اور جتنے بھی ازدواجی زندگی کے معاملات ہیں یہ سارے کے سارے انسان سے قیامت والے دن پوچھے جائیں گے۔ تو اس لیے اس حقوق کو بھی جاننا اسلام کا یہ حصہ ہے، شریعت کے معاملات ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے مصطفیٰ نے ایمان کے لحاظ سے اس اپنے امتی کی تعریف کو بیان فرمایا، اس اپنے امتی کی شان کو، عظمت کو بیان فرمایا۔ کس کو فرمایا؟ جس کا اخلاق اچھا ہے وہ انسان اللہ کی اس کائنات پر سب سے اچھا انسان ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو انسان اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اس کا رویہ اچھا ہے، وہ اپنی بیوی کے حقوق پورے ادا کرتا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس امتی کی بھی تعریف بیان فرمائی، فرمایا اللہ کی کائنات کے اندر وہ انسان بھی لوگوں میں سے سب سے اعلیٰ اور اچھا اور افضل انسان ہے، جس کا رویہ، جس کا طور طریقہ اپنی بیوی کے معاملے میں، اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاں اور بیوی کے حقوق کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ وہ انسان اچھا ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس کو امام ابن حبان نے نقل فرمایا، نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک عورت کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا، یہ پسلی کی طرح ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو تو یہ ٹوٹ جائے گی،
اس پر تم سختی کرو گے، اس کے ساتھ رویہ درست نہ رکھو گے، اپنی بات اس پر تم مسلط اگر کر دو گے تو پھر یہ پسلی جو ہے یہ ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، یہ ٹوٹ جائے گی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس کا ٹوٹنا کیا ہے، وہ طلاق تک نوبت پہنچ جائے گی، طلاق تک معاملات پہنچ جائیں گے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ تم نرمی سے پیش آؤ، اس کے ساتھ تم اچھے طریقے سے پیش آؤ، حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، تم اب اس کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی نبھانے کی کوشش کرو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کہتا ہے کہ میں نے یہ عورت سے فلاں بات منوا کے رہنی ہے، تو میرے پیارے بھائیوں پھر زندگی کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی کر لینا، کبھی عورت جو ہے بیوی جو گھر میں کبھی اچھا کھانا بنا دے، کوئی اچھا اور گھریلو معاملات میں کوئی اچھا کام کر دے، تو کبھی آپ اس کی تعریف کر کے دیکھنا وہ کتنی خوش ہوگی۔ جب انسان اس کا شوہر اس کے کام پر اس کی تعریف کرتا ہے تو عورت کے جسم کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہی میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، آسن انداز سے پیش آؤ۔ تو میرے پیارے محترم بھائیوں، یہ میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے لیے سیرت طیبہ، حضور کی یہ میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور نے فرمایا تم اپنی بیویوں سے اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ، امت کے غمخوار کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مرد کا بیوی پر حق کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو انسان خود کھائے اپنی بیوی کو بھی کھلائے، خود اچھا پہنے اپنی بیوی کو بھی اچھا پہنائے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کبھی رنجش ہو جائے تو اس کے چہرے پر انسان کبھی تھپڑ نہ مارے۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اور فرمایا کہ تم کسی کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے بیوی کو برا بھلا نہ کہو، بیوی کی ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو۔ تو پیارے میرے محترم بھائیوں، ہر انسان کے اندر اللہ نے دل کو رکھا ہے، یہ دل جو ہے اس کو توڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس دل کو خوش کر کے انسان کو اپنی طرف راغب کرنا چاہیے، انسان کی بہتری کا سوچنا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، حضور علیہ السلام نے پھر بیوی کے متعلق فرمایا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ بیوی جو انسان شوہر پر خوش ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، اس کی گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کے اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہے، یقیناً ایسی بیوی سے اس کا شوہر خوش ہو جائے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس حال میں عورت دنیا سے گئی، بیوی اس دنیا سے پردہ فرما جائے کہ اس کا شوہر اس پر راضی ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو، اس بیوی کو اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک روایت کا مفہوم اس طرح ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا۔ حضور نے فرمایا 4 اشخاص
ایسے ہیں جن کو قیامت والے دن اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہ کون سے 4 اشخاص میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائے؟ پہلا فرمایا کہ والدین کی تابعداری کرنے والا، والدین کی فرما برداری کرنے والا۔ پھر فرمایا ایسا شخص جو بڑھاپے کو پہنچ گیا، اس نے اس کے باوجود اپنی کمر پر وزن اٹھا اٹھا کے محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو حلال کا لقمہ کھلایا۔ وہ انسان اپنی اولاد کو حرام کا لقمہ نہیں کھلاتا، حرام کے قریب بھی نہیں جاتا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا انسان بھی قیامت والے دن اللہ کی جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، یہ میرے مصطفیٰ کے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، میرے مصطفیٰ کے پیچھے فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جلدی جلدی واپس چلے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا کہ اے ابو درداء، تم نماز پڑھتے ہو جلدی سے اپنے گھر واپس لوٹتے ہو، اس میں کیا وجہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے گھر کے متصل ساتھ ایک گھر ہے، اس گھر میں ایک کھجور کا درخت لگا ہوا ہے۔ جب مدینہ پاک میں ٹھنڈی ٹھنڈی، سہنی سہنی، بینی بینی، سہانی سہانی ہوا چلتی ہے تو اس درخت سے کچھ کھجوریں گرتی ہیں جو میرے گھر میں بھی آ جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان سے اٹھنے سے پہلے پہلے یہ کھجوریں اٹھا کر اپنے اس ہمسائے کو واپس کر دوں۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں حلال کمائی، کہ اپنے بچوں کو انسان حلال اور پاکیزہ کمائی کھلائے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایسا انسان جس نے ہر وقت اپنے بچوں کو حلال اور پاکیزہ کمائی کھلائی، یہ انسان بھی اللہ کی جنت میں جائے گا۔ تیسرا فرمایا جو انسان توبہ کرتا ہے اور پکی سچی توبہ کر لیتا ہے، ایسے مثال بیان فرمائی کہ جیسے بھینس ہے، اس کے تھنوں سے دودھ نکال لیا جائے تو پھر دوبارہ دودھ تھنوں میں نہیں جا سکتا۔ تو ایسے ہی فرمایا کہ جب انسان گناہگار تھا تو اس نے رب کے حضور اپنے گناہوں سے معافی مانگی، اللہ میں بھول گیا، میں بھٹک گیا، اللہ میں نے نافرمانی کر لی، میں نے گناہ کر لیے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ جب انسان پکی اور سچی توبہ کرتا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے کو بھی قیامت والے دن اپنی جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا عورت، کتنے شخص فرمائے؟ 4، والدین کی تابعداری کرنے والا، اپنی اولاد کو حلال کمائی کھلانے والا، اور پھر فرمایا کہ ایسا شخص جو پکی اور سچی توبہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنی ساری محبتیں، اپنی ساری خواہشات، اپنی سب کچھ اپنے شوہر کے سپرد کر دیتی ہے کہ جس حال میں میرا شوہر راضی ہے، اس حال میں وہ عورت کہتی ہے کہ میں راضی ہوں۔ وہ اپنے آپ کی ساری حسرتیں، ساری خواہشات اپنے شوہر کے سپرد کر دیتی ہے۔ تو میرے کریم آقا لجپال نے فرمایا ایسی عورت بھی کل قیامت والے دن اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، امام ابن حبان نے اس کو نقل فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہو، اپنے گھر کی 4 دیواری میں رہ کر اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی فرما برداری تابعداری کرنے والی ہو۔ کون کون سے فرمایا کام؟
کہ اپنے گھر کی چار دیواری میں رہ کر وہ نماز پنجگانہ ادا کرنے والی ہو، اپنے شوہر کی تابعداری کرنے والی ہو، اور فرمایا اپنے آپ کی حفاظت کرنے والی ہو، تو ایسی عورت کل قیامت والے دن اس کو حکم دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو گزر کر اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اس عورت کے لیے ہے جو گھر میں اپنی چار دیواری کے اندر اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ میرے مصطفیٰ کی خدمت اقدس میں حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ عنہا حاضر ہوئیں۔ کنز العمال میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ عنہا ایک اپنی تڑپ لے کر آئیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھے عورتوں نے اپنی طرف سے نمائندہ بنا کر بھیجا ہے کہ حضور کی خدمت اقدس میں جا کر ہماری طرف سے کچھ سوال ہے، وہ عرض کرو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اے میری صحابیہ، وہ کون سی تڑپ ہے؟ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھے عورتوں نے نمائندہ اس لیے بنا کر بھیجا ہے کہ مردوں کے پاس مواقع اور چانسز زیادہ ہیں نیکیاں اکٹھی کرنے کے لیے، ہمارے پاس مواقع اور چانسز کم ہیں۔ یا رسول اللہ، مرد جو ہیں وہ مریضوں کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں، سفر و حضر میں آپ کے ساتھ یا رسول اللہ رہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ان کے پاس نیکیاں اکٹھی کرنے کے زیادہ مواقع ہیں اور ہمارے پاس مواقع کم ہیں۔ یہ ہے اسلام کی بیٹی کی تڑپ، یہ ہے اسلام کی بیٹی کا معیار۔ آج جو یہ مغرب زدہ سوچ رکھنے والی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، وہ اسلام کی بیٹیاں نہیں، وہ اسلام کی ترجمانی کرنے والی نہیں، وہ چند مٹھی بار جو عورتیں ہیں وہ اسلام کی صحیح معنوں میں حقیقی بیٹیاں بھی نہیں اور اسلام کی ترجمانی کرنے والی بھی نہیں۔ اسلام کی ترجمانی کرنے والی حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ ہیں، جو اپنی تڑپ میرے محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کر رہی ہیں۔ یا رسول اللہ، ہمارے پاس مواقع اور چانسز کم ہیں کہ مرد ہم سے سبقت لے گئے، نیکیوں میں بڑھ گئے، تو تاجدار مدینہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، تمہارے ذریعے قیامت تک میرے مصطفیٰ نے آنے والی اپنی امت کی ہر بیٹی کو یہ پیغام دیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے گھر کی چار دیواری میں رہ کر اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہے، شوہر کے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر وہ اپنے شوہر کے پورے حقوق ادا کرتی ہے، یہ عورت گھر بیٹھے بٹھائے مرد کے جہاد کے برابر ثواب کو پا لیتی ہے۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اور احیاء العلوم کے اندر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص تھا، وہ سفر پر نکلا تو اس نے اپنی بیٹی کو، اس نے اپنی بیوی کو، کس کے الفاظ ہیں؟ بیوی کے الفاظ ہیں۔ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کو احیاء العلوم کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 108 پر نقل فرمایا، کوٹ فرمایا۔ فرمایا وہ جب شخص نکلا تو اس نے اپنی بیوی کو حکم فرمایا کہ تم نے اپنے بالا خانے سے نیچے نہیں آنا، اوپر والی منزل سے نیچے نہیں آنا۔ تو وہ انسان سفر پر چلا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ، سننا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب وہ سفر پر چلا گیا تو اس عورت کا نیچے باپ رہتا تھا تو وہ بیمار ہو گیا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں
پیغام بھیجا گیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، فلاں عورت ہے، اس کا باپ بیمار ہو گیا، لیکن اس کے شوہر نے فرمایا ہے کہ تم نے بالا خانے سے اوپر والی منزل سے نیچے نہیں اترنا، تم نے گھر کی اس چار دیواری کے اندر رہنا ہے۔ تو تاجدار مدینہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ عورت اپنے شوہر کی تابع داری کرے تو یہ اس کے لیے فائدہ مند بات ہے، یہ اس کے لیے بہتر بات ہے، یہ اس کے لیے نفع والی بات ہے۔ تو پھر حضور نبی رحمت کی پاک بارگاہ میں پھر پیغام بھیجا گیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اب اس عورت کا باپ جو ہے وہ اللہ کی رضا سے فوت ہو گیا ہے، تو اب اس عورت کو اجازت ہے کہ وہ بالا خانے سے اوپر والی منزل سے نیچے آ جائے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر وہ عورت اپنے شوہر کی تابع داری کرے تو یہ اس کے لیے بات فائدے والی بات ہے۔ تو جب اس عورت نے اپنے باپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تو اس کے باپ کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، اس کا جنازہ پڑا گیا، قبر میں دفن کرنے کے بعد جب اہل خانہ واپس آئے تو نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو جا کر خوشخبری سنا دو، اس نے اپنے شوہر کی تابع داری کی ہے، فرما برداری کی ہے، اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے اس کے باپ کے ساری زندگی کے گناہ معاف فرما کے اس کے باپ کو جنت عطا فرما دی ہے۔ یہ ہے اسلام کی بیٹی جس نے اپنے شوہر کی تابع داری کی، جس نے شوہر کی بات کو فالو کیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کو جنت میں جگہ عطا فرما دی۔ نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے متعلق فرمایا کہ عورت کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، اسلام کی بیٹی یہ بڑے مقام والی ہے، مرتبے والی ہے، اس کا گھریلو معاملات میں اپنے جتنے بھی گھریلو معاملات ہیں ان کو دیکھنا، اس کا ہر لمحہ اللہ کے دربار میں نیکیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے یہ حقوق اللہ کو بھی پورا کرے، نماز روزے کی پابندی کرے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کی شان کو بیان فرمایا، کس عورت کی؟ فرمایا جس عورت کو اللہ نے حسن و جمال عطا فرمایا، پھر اللہ نے اس عورت سے اولاد دی، اس کو بیٹے بھی دیے، اس کو بیٹیاں بھی دی، تو بیٹوں اور بیٹیوں کی پرورش کی وجہ سے اس کے حسن و جمال میں، اس کے رنگت میں میلا پن آ گیا، اس کا رنگ میلا ہو گیا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسلام کی بیٹی کل قیامت والے دن محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی جنت میں اس طرح ہوگی جس طرح محبوب کے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں۔ یہ اسلام کی بیٹی ہے۔ تو جب یہ لمحات عورت پر ہوتے ہیں، بچے کی امید سے عورت ہوتی ہے، تو یہ گھر بھی بڑا خوش نصیب گھر ہوتا ہے، بڑا قسمت والا اور مقدر والا گھر ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت بچے کی امید سے ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو 4 مردوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 4 مرد وہ کون سے ہیں؟ جو عورت 9 ماہ تک ان مردوں کے ثواب کو، اجر کو، مقام کو پا لیتی ہے۔ فرمایا قیام کرنے والا، جو انسان فرض بھی نماز پڑھتا ہے اور اس کے صبح و شام نوافل میں گزرتے ہیں، وہ رات کو بھی اٹھ کر نوافل ادا کرتا ہے، تہجد ادا کرتا ہے، اور صبح کو بھی قیام کی حالت میں اللہ کے دربار میں کھڑا رہتا ہے، تو یہ بڑا مقام ہے۔ قیام کرنے والے، نوافل ادا کرنے والے کے یہ مقام کو پا لیتی ہے، اور جو 9 ماہ تک مسلسل روزے رکھے اس کے اجر کو پا لیتی ہے۔ صوفی جس کا تقوی اور طہارت بہت اعلیٰ ہے، یہ صوفی ہوتا ہے، تو اس کے مقام کو بھی پا لیتی ہے۔ جہاد کرنے والے انسان کے اجر کو بھی پا لیتی ہے۔ قیام کرنے والے،
روزہ رکھنے والے، صوفی اور جہاد کرنے والے انسان کے ثواب کو، مقام کو 9 ماہ تک یہ حاصل کرتی ہے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اگر پھر بیٹا عطا فرما دے تو اللہ کا ایک نوری فرشتہ آ کر گھر والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ اگر اللہ بیٹی عطا فرما دے، بیٹے پر ایک فرشتہ آیا اور بیٹی پر اللہ کے کئی فرشتے آتے ہیں اور آ کر گھر والوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور گھر والوں کو اور اس کے شوہر کو، اس بیٹی کے باپ کو آ کر مبارک دیتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے فرماتے ہیں اے بندے اب تم اس کی پرورش کرو، صحیح طریقے سے اس بیٹی کی پرورش کرو تو اللہ تبارک و تعالی اپنی شیان شان تمہاری مدد فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اپنے گھر جلدی جلدی گئے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو فرمایا اے فاطمہ، حضور پاک حجرہ عائشہ میں رو رہے ہیں اور حضور کے رونے کی ہچکیاں جو ہیں اللہ اکبر اللہ وہ مسجد نبوی شریف میں آ رہی ہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جلدی جلدی آئیں تو میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آج اتنا رونے کی وجہ کیا ہے؟ اتنا کیوں رو رہے ہو؟ تو میرے محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، میں نے پچھلی رات دیکھا ہے کہ میری امت کی جو عورتیں ہیں ان کو جہنم کے اندر اوندا کٹ کے بالوں کے بل لٹکایا گیا ہے اور جہنم میں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، تو ان کے لیے مغفرت کی آپ بھی دعا فرمائیں یا رسول اللہ وہ کس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے؟ تو نبی رحمت نے فرمایا جب یہ اپنے سر پر دوپٹہ کرتی ہیں، ظاہری طور پر دوپٹہ تو ہوتا ہے لیکن اس دوپٹے کے نیچے سے ان کے بالوں کی سیاہی نظر آتی ہے، اس لیے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے محترم بھائیوں، اپنی بیوی کو، بیٹی کو، بہو کو آپ پردے کی بھی تلقین کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت گھر سے بن سنور کر باہر نکلتی ہے تو شوہر اس کا اگر راضی ہے اس کے بن سنور کر باہر نکلنے میں، نبی رحمت نے فرمایا تو اس کے ہر قدم کے بدلے میں اللہ اس کے مرد کو، اس کے شوہر کو جہنم کے گڑھوں میں ڈالتا جائے گا۔ تو پیارے محترم بھائیوں، یہ کچھ حقوق ہیں جو میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے درمیان بیان فرمائے ہیں۔ تو آخری 2 یا 3 باتیں مختصر سی بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے والا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جو آخری وصیت فرمائی تھی، حضور نے فرمایا الصلاۃ، نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کے حق میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنی بیوی کے حقوق کو پورا کرتے رہنا، یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا۔ آج دیکھو میرے بھائیوں، اللہ تعالی انسان کو بیٹے عطا فرمائے یا بیٹیاں عطا فرمائے، جب یہ بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں تو انسان سنت کے مطابق ان کا نکاح کرتا ہے۔ تو جب رخصتی کے وہ لمحات آتے ہیں، جب ان کی رخصتی ہونے لگتی ہے تو باپ کی جو کفیت دل کی ہوتی ہے وہ کفیت کوئی انسان دیکھ نہیں سکتا، لیکن یہ انبیاء کی سنت ہے کہ جب بیٹیاں بڑی ہو جائیں ان کا نکاح کرو۔ جو لمحات ہوتے ہیں وہ باپ پر بہت سخت والے گزرتے ہیں،
باپ کے دل کی کیفیت کو کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا۔ آج اس کے جگر کا ٹکڑا گھر سے رخصت ہو رہا ہے، سنت کے مطابق نکاح کر دیا ہے۔ یہ باپ کی آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ باپ رب کے دربار میں دعا بھی کرتا ہے کہ اے اللہ میری اس بیٹی کو اپنے گھر میں آرام سکون کی زندگی عطا فرمانا، یہ ہمیشہ خوشیوں سے رہے، اچھے ماحول میں رہے۔ میرے بھائیوں، جس بیٹی کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں وہ ہماری بیٹی ہے، تو جو ہماری بیوی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، تو اس کے ساتھ بھی آپ اچھا سلوک رکھیں، بیوی کے ساتھ پیار محبت والی زندگی گزاریں۔ آخری روایت میرے مصطفیٰ مدینے کے تاجدار امام الانبیاء امت کے غمخوار کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع سے، جنت البقیع کے قبرستان سے حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے تو اس وقت ہماری مومنوں کی ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، ان کے سار مبارک میں شدت کے ساتھ درد تھا۔ تو جب میرے مصطفیٰ حجرہ عائشہ میں آئے تو یہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اپنی مزمل والی اور مدثر والی چادر مجھے عطا فرما دو۔ میرے مصطفیٰ سے چادر مانگی، سر مبارک میں درد ہے، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری عائشہ رضی اللہ عنہا، اگر تو آج پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد مبارک بھی مانگتی، حضور کی جلد مبارک کا سوال کرتی، حضور نے آج تمہیں اپنی جلد مبارک عطا فرما دینی تھی۔ تو یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، عورت کی تکلیف کو بھی اپنی تکلیف سمجھا جائے۔ اللہ نے میاں بیوی کے حقوق کو بیان فرمائے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کامل مومن، اچھا مومن وہ انسان ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو بیویوں کے حقوق صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیویوں کو ہمارے حقوق جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو چکا ہے، سنتے عطا فرما لو۔